وہ حالات جن میں پاکستان مارد وجود میں آیا ان کا اگر مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا مارد وجود میں آنا ایک معجزے سے کم نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ جو ہے وجود میں آیا۔ اور پھر اسی طریقے سے جیسا کہ وہ ایک معجزہ ہے، یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ پاکستان کا جو عمرانی معاہدہ ہے، سوشل کانٹریکٹ ہے، وہ اسلام کی بنیاد پر طے ہوا۔ چاہے آپ اسے تاریخی اعتبار سے دیکھیں، چاہے آپ اسے نظری اعتبار سے دیکھیں، چاہے آپ اسے آئینی اعتبار سے دیکھیں، چاہے آپ بانیان پاکستان کے جو ایمبیشنز ہیں ان کی جو جد و جہد ہے اس کی نظر سے دیکھیں یا اس کے تناظر میں دیکھیں تو ہر جگہ سے آپ کو ایک ہی جواب ملے گا کہ پاکستان کی شناخت اسلام ہے۔ تو یہ سارے اصول کہ یہاں پر کسی ایک شخص کی حکومت نہیں ہوگی، اور یہ اصول کہ یہاں پہ آپ پاور کو ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑے گا یا جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوگی، تو یہی اصول جو تھے اسلام نے دیے تھے۔ لیکن کیا ہوا بدقسمتی ہماری کہ یہ جو گاڑی تھی یہ بالکل آغاز میں ہی ڈی ٹریک ہو گئی۔ الکریم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم انہ علیم خبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ میرے بھائی اور دوستو اور بہنوں، ہم آپ کو اس سیمینار میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ شبیر بھائی نے بتایا کہ اس کا عنوان ہے کہ پاکستان کی اصل شناخت کیا ہے، ٹرو آئیڈینٹی آف پاکستان۔ ویسے تو یہ معاملہ طے شدہ ہے، چاہے آپ اسے تاریخی اعتبار سے دیکھیں، چاہے آپ اسے نظری اعتبار سے دیکھیں، چاہے آپ اسے آئینی اعتبار سے دیکھیں، چاہے آپ بانیان پاکستان کے جو ایمبیشنز ہیں ان کی جو جد و جہد ہے اس کی نظر سے دیکھیں یا اس کے تناظر میں دیکھیں تو ہر جگہ سے آپ کو ایک ہی جواب ملے گا کہ پاکستان کی شناخت اسلام ہے۔ لیکن اس موضوع پر بات اس لیے ہم آج کر رہے ہیں اور اس لیے ہم نے جو اپنا ایک اسٹیمڈ ایکسپرٹ پینل جو ہے یہاں پر بٹھایا ہے آپ کے سامنے کہ اس کے اوپر اعتراضات کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ جو اپنے جو بھی مقاصد رکھتے ہیں اپنے ذہن میں یا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو کمزور کریں، وہ کچھ عرصے سے ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس شناخت کے خلاف، اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، یہ ہماری دینی ذمہ داری بھی ہے اور قومی ذمہ داری بھی ہے کہ اس کا ایک بھرپور جواب دیا جائے اور مدلل جواب دیا جائے۔ پاکستان ایک واحد ملک ہے اس پوری دنیا کے اندر کہ جو واضح طور پر اپنی اسلامی شناخت رکھتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ حالات جن میں پاکستان مارد وجود میں آیا ان کا اگر مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا مارد وجود میں آنا ایک معجزے سے کم نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ جو ہے وجود میں آیا۔ اور پھر اسی طریقے سے جیسا کہ وہ ایک معجزہ ہے، یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ پاکستان کا جو عمرانی معاہدہ ہے، سوشل کانٹریکٹ ہے، وہ اسلام کی بنیاد پر طے ہوا، اور اس کے بالکل شروع میں دیباچے میں پریمبل میں یہ طے کر دیا گیا کہ یہاں پر اس جگہ پر
سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے. اقبال نے فرمایا تھا نا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کیا خوبصورت انداز میں جو ہے عکاسی کی تھی، اور اسی کو پھر جو ہے پریمبل میں درج کر دیا گیا کہ پاکستان کے اندر جو حاکمیت اعلیٰ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ہمارے پاس جو بھی یہ اختیار ہے یہ امانت کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا ہے، اور ہم اس امانت کو جو ہے ان احکامات، ان اصولوں کے تحت ہی یہاں پر اس کا جو ہے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. جدید دنیا کے اندر یہ ایک معاملہ جو ہے بہت واضح ہے، لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ زیادہ تر جو ہمارے لوگ ہیں وہ عمرانیات یا جو سوشل سائنسز ہیں ان سے واقف نہیں ہیں، اس لیے ان کو پتہ نہیں ہے کہ آئین کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے، آئین کی اہمیت کیا ہوتی ہے. لیکن جدید دنیا کے اندر جو بھی سماج وجود میں آتے ہیں، معاشرے وجود میں آتے ہیں، وہ کانسٹیٹیوشن ان سماجوں میں ایک بنیادی اکائی کی حیثیت رکھتی ہے. ہمیں وہی نظام پتہ ہے جو کہ پہلے سے چلا آ رہا تھا، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے تخت و شعور کے اندر وہی نظام بیٹھا ہوا ہے جو کہ صدیوں سے چلتا آ رہا تھا، اور وہ تھا بادشاہت کا نظام. بادشاہت کے نظام میں کیا ہوتا تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ حاکمیت اعلیٰ اس کے پاس ہے. اچھا، اگر کوئی مذہبی تصور بھی اس کے ساتھ اٹیچ تھا تو یہ بات طے کی جاتی تھی کہ یہ جو بادشاہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ خدا کی طرف سے تعینات کرتا ہے، اور یہ اور اس کا خاندان یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ یہاں پر حکومت کریں. عوام جو ہے، یہ جو رعایا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس حوالے سے. یہ طاقت جو ہوتی ہے اس کے اندر کرپشن کی طرف میلان ہوتا ہے، اور ایبسولوٹ پاور کہیں پہ آپ نے اس کا ارتکاز کر دیا تو پھر اگر وہ کرپٹ ہوگی تو پھر ایبسولوٹلی کرپٹ ہو جائے گی، اور معاشرہ جو ہے وہ ظلم کی چکی میں پس جائے گا، جیسا کہ ہوتا رہا. تو اسلام نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد کا جو منظر نامہ ہمارے سامنے آتا ہے اس میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام کے اصول یہی ہیں کہ یہاں پر آپ نہ تو کسی شخص کی حکومت ہوگی نہ کسی خاندان کی حکومت ہوگی، یہاں پر ہم سب جو ہیں مل کر اپنی مرضی سے ایک حاکم، ایک اپنا خلیفہ طے کریں گے، اور وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اوپر مطلق العنانیت سے جو ہے وہ مسلط ہو جائے گا، وہ بھی کچھ کانٹریکٹ کے تحت، کچھ اصول و ضوابط کے تحت ہمارے اوپر حکومت کرے گا. یہی بات ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہے اپنے پہلے خطبے میں ارشاد فرمائی. یہی بات عمر بن خطاب نے جو ہے یہ واضح فرمائی رضی اللہ عنہ کہ دیکھو میں تمہارے جیسا ہی انسان ہوں، مجھے تم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. ہاں، مجھے تم نے حاکم بنا دیا ہے، مجھے تم نے خلیفہ بنا دیا ہے، لیکن مجھے تم پر کسی حیثیت میں بھی کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. اس لیے میں اگر قرآن و سنت کے مطابق چلوں تو میرا ساتھ دینا، اور اگر میں نہ چلوں تو میرے ہاتھ کو پکڑ لینا. یہی وہ بات ہے کہ جس کی بنیاد پر خلفائے راشدین جو تھے انہوں نے ایک بہترین نظام ہمارے سامنے پیش کیا، بہترین مثالیں قائم کی، بہترین اصول ہمیں دے دیے کہ جب ایک مقدمے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیش کرنے کا کہا گیا تو وہاں وہ پیش ہوئے ایک عام فریق کی حیثیت سے. قاضی شریف کی عدالت میں جب ان کو پیش کیا گیا تو قاضی جو تھے وہ ان کے رسپیکٹ میں کھڑے ہونے لگے تو انہوں نے روک دیا کہ آپ بیٹھیے، آپ مجھے اسپیشل ٹریٹمنٹ مت دیں. تو یہ سارے اصول کہ یہاں پر کسی ایک شخص کی حکومت نہیں ہوگی، اور یہ اصول کہ یہاں پہ آپ پاور کو ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑے گا، یا جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوگی. تو یہی اصول جو تھے اسلام نے دیے تھے. لیکن کیا ہوا بدقسمتی ہماری کہ یہ جو گاڑی تھی یہ بالکل آغاز میں ہی ڈی ٹریک ہو گئی. ملوکیت نے یہاں پہ اپنے جو ہے وہ ڈورے ڈال لیے. ملوکیت جب آ گئی تو ظاہر بات ہے آپ یہاں پہ کوئی اسلام کا جو بہترین نظام تھا اس کے خد و خال آپ واضح نہیں ہو سکتے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا، ایون کہ خلافت عثمانیہ تک جو ہے یہاں پہ ملوکیت کا نظام رہا. وہ الگ بات ہے کہ یہ تو ہمارے ان علماء، ان شیوخ، ان اسلاف کی محنت تھی، ان کا جذبہ تھا کہ انہوں نے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ملوکیت کی بے لگام گاڑی کو لگام ڈالے رکھی اور ظلم سے بچاتے رہے عوام کو. اگر وہ نہ کھڑے ہوتے رہتے اس طرح سلاطین کے سامنے تو ظلم کا یہ بازار گرم ہوتا رہتا. لیکن ان لوگوں نے جو ہے کسی نہ کسی حد تک اس گاڑی کو جو ہے وہ چلاتے رہے. لیکن معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں.
اور اس لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اب وہ اس طرح کی بادشاہت نہیں چل سکتی، چل رہی ہیں ابھی بھی، لیکن یہ ہے کہ وہ زیادہ دیر تک جو ہے سسٹین نہیں کر پائیں گی. یہاں پہ اب عمرانی معاہدے ہی وجود میں لانے پڑیں گے. اب پاکستان کو اگر آپ اس کانٹیکس میں دیکھیں تو دیکھیں کہ اگر ہم نے واقعی اپنے معاشرے سوشل کانٹریکٹ کی بنیاد پہ کھڑے کرنے ہیں تو اس کے لیے بہترین سوشل کانٹریکٹ اگر دنیا میں کہیں آپ کو مل سکتا ہے نا تو یہ آئین پاکستان ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس میں بہت سے مسائل بعد میں ڈال دیے گئے، امینڈمنٹس ہو گئیں، تو یہ ہماری بہت واضح شناخت ہے. بہرحال جو اس پہ اعتراضات کھڑے کیے جاتے ہیں انشاءاللہ اس کا جواب جو ہمارے اسٹیم پینل ہے وہ آپ کو دے گا. طرح طرح کے اعتراضات تو آپ نے سنے ہوں گے کہ جی کبھی قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کی اسپیچ کو بنیاد بنایا جاتا ہے کہ جی قائد اعظم تو جو ہے وہ تو سیکولر پاکستان چاہتے تھے. اچھا جب یہ پروپیگنڈا نہیں چلا اور یہ بات واضح ہو گئی کہ 1940 سے لے کے 1948 تک قائد اعظم رحمۃ اللہ نے جو اسپیچز کی اس میں تو اسلام، ہر اسپیچ میں انہوں نے اسلام کا ذکر کیا، تو پھر انہوں نے نیا پروپیگنڈا شروع کیا کہ قائد اعظم جو تھے رحمۃ اللہ علیہ وہ کوئی بات کو واضح نہیں کر پائے، بات جو ہے تھوڑی کنفیوزنگ رہ گئی. بعض نے یہ بھی کہا، یہ بھی الزام لگایا قائد اعظم کے اوپر کہ وہ تو اسلامی ٹچ جو ہے انہوں نے استعمال کیا تھا، وہ خود چاہتے نہیں تھے اسلامی نظام لانا یا اسلام کے مطابق پاکستان کو کھڑا کرنا، وہ تو ایک سیکولر پاکستان چاہتے تھے، لیکن عوام کو جو ہے نا اپنے ساتھ موبلائز کرنے کے لیے انہوں نے اسلامی ٹچ کا استعمال کیا. یعنی اس طرح کے الزامات بھی لگ رہے ہیں. اور اب نئی بات بھی کی جا رہی ہے جی پاکستان کی تو شناخت ہی درست نہیں تھی، پاکستان کی شناخت تو اسلام ہے ہی نہیں، ہماری شناخت تو جو ہے وہ انڈس ویلی سویلائزیشن سے ہمیں لینی ہوگی، یعنی وہ جو ہڑپا اور موہنجو-دڑو کی تہذیبوں سے ہمیں اپنی شناخت لینی ہوگی. تو طرح طرح کے جو ہے فتنے ہیں جو کھڑے کیے جا رہے ہیں. آج جو ہمارا اس سیمینار کا آبجیکٹو بھی یہی ہے کہ ان تمام جو بھی اعتراضات ہیں ان کا ایک مدلل جواب ہو جو آپ کے سامنے آئے. بانیان پاکستان کا کیا نظریہ تھا وہ آپ کے سامنے آئے. آئین کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے اندر جگہ جگہ پہ جو ڈسکشنز ہوتی رہی ہیں پاکستان کی قومی قیادت کی اور پاکستان کی جو بھی سیاسی قیادت کی، وہ کیا ڈسکشنز تھیں؟ کیا اس میں کوئی اختلاف تھا یا کنسنسس تھا اس کے اندر؟ 1973 کی جو کانسٹیٹیوشن جو کہ ابھی اس وقت ہمارے پر جو ہے وہ لاگو ہے، تو وہ 1973 کی کانسٹیٹیوشن جب پاس ہوئی تو کیا اس میں کوئی ڈسکشن میں اختلاف تھا کہ کیا سیاسی قیادت اور جو قومی قیادت تھی وہ اس پہ ان کا کوئی ڈفرینس آف اوپینین تھا یا کنسنسس تھا؟ یہ سارے وہ حقائق ہیں جو آپ کے سامنے جو ہے لانا مقصود ہے، اور یہی جو ہم چاہتے ہیں کہ اس سیمینار کے ذریعے سے جو ہے یہ چیز آپ کے سامنے آئے. ہمارا جو اسٹریم پینل ہے اس میں ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب جو ہیں وہ پہلے سے تشریف لا چکے ہیں. کے اندر یہ ہیں اسسٹنٹ پروفیسر اور خاص طور پہ جو ٹریننگ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے یہ چیئرمین ہیں. ان کا کافی ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے فقہ کے اندر ان کی جو پی ایچ ڈی اور فقہ کے اندر ہے، لیکن ان کی جو ان کے ماسٹرز ہیں وہ اسلامیات میں بھی ہیں اور عربک میں بھی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے LLB بھی کیا ہوا ہے. لیکن جس حوالے سے ان کو ہم نے مدعو کیا ہے وہ ان کی ایک ریسرچ ہے جو کہ شریعہ ڈپارٹمنٹ میں ایک زمانے میں ہوئی تھی کہ بانیان پاکستان کے نزدیک تصور پاکستان کیا ہے، اور اس میں یہ انوالو تھے. تو اس لیے ہم نے ان کو مدعو کیا کہ ہمیں ذرا بتائیں کہ ان کا موقف کیا تھا، علامہ اقبال کا موقف کیا تھا، قائد اعظم رحمۃ اللہ کا موقف کیا تھا، لیاقت علی خان کا موقف کیا تھا، مولانا محمد علی جوہر اور یہ جو تھے ان لوگوں کا موقف کیا تھا، یہ سب جو بھی ہمارے شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ کا موقف کیا تھا، یہ سب جو ہیں ہمارے بانیان ہیں. تو ان کا موقف جو ہے وہ جاننے کے لیے ہم نے ان کو مدعو کیا ہے. اور دوسرے جو ہمارے اسٹیم گیسٹ ہیں وہ ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد ہیں. وہ ہسٹری سے آپ کے سامنے واضح کریں گے ہسٹوریکلی کیا معاملات تھے جن کی وجہ سے پاکستان وجود میں آیا، اور جو بھی اعتراضات کھڑے کی جا رہے ہیں ہسٹری سے ان کا وہ جواب دیں گے. وہ بھی انشاءاللہ ابھی تشریف لانے والے ہیں. تیسرے جو ہمارے اسٹیم گیسٹ ہیں وہ پروفیسر عطا اللہ بھٹو صاحب ہیں. وہ بھی اسلامی یونیورسٹی میں ہیں، ابھی اس وقت اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس سے پہلے وہ کافی عرصے شریعہ اینڈ لا ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر رہے، اور جو یہاں پہ جو بھی پوسٹ گریجویٹ اور گریجویٹ پروگرامس تھے اس کے وہ ہیڈ بھی تھے. ان کی ایکسپرٹیز کانسٹیٹیوشن ہے، تو آپ کو وہ کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کے اوپر بات آپ کے سامنے حقیقت اس کی واضح کریں گے کہ مختلف جو اس کے سٹیپس تھے. پہلے جو ہے قاعدہ مقاصد پاس ہوا، اس میں کیا ڈسکشنز ہوئی، اس کے بعد پھر جو اسلامی دفعات آئیں 1956 میں اس میں کیا ڈسکشنز ہوئی، اور بعد میں پھر 1973 میں جو ہمارا آئین پاس ہوا تو کیا ڈسکشنز تھی. وہ لیٹر اینڈ اسپرٹ کیا ہے، یہ جو سامنے آپ کے لکھا ہوا ہے یہ جو ٹیکسٹ، اس کے پیچھے کیا مباحث ہوتے رہے تاکہ آپ کو پتہ تو چلے کہ ہمارے جو بڑے تھے، ہمارے بانیان تھے یا ہماری سیاسی قیادت تھی وہ کیا سوچتی تھی.
تو انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے وہ پیش کریں گے. اور پھر ہمارے جو چیف گیسٹ ہیں ڈاکٹر اکرام الحق صاحب جو ہیں یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اسلامی نظریاتی کونسل کہ یہ اس وقت سیکٹری ہیں, بلکہ پچھلے 10 سال سے سیکٹری ہیں. اس سے پہلے اسلامک یونیورسٹی میں کافی عرصہ انہوں نے گزارا, اور یہ وہی جو پروگرام جس میں ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب بھی تھے یہ اس کو ہیڈ بھی کرتے رہے, اور اس حوالے سے ان کی بڑی گہری نگاہ ہے. انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں پاکستان میں جو اسلامائزیشن ہے وہ کس طرح ہوتی رہی, کیا کیا سٹیپس تھے, ایون کہ 1940 سے لے کے جو سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد سے جو ایک تحریک پاکستان کا آغاز ہوا, تو اسلامائزیشن کا آغاز وہیں سے ہو گیا تھا. وہ آپ کو بڑی تفصیل سے بتائیں گے کہ کتنے لوگوں نے محنت کی, وہ جو پس پردہ رہ کر جو اسٹرگل کر رہے تھے ان کی وہ روداد آپ کے سامنے رکھیں گے کہ بڑی ان کی قربانیاں ہیں. تو یہ ہمارا پورا تھیم انشاءاللہ ہے اس پورے سیمینار کا, اور کوشش یہی ہے کہ تمام پہلوؤں سے آپ کے سامنے جو پاکستان کی اصل شناخت ہے وہ واضح ہو, اور جو اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کا سدباب ہو. میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لیتا, ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب موجود ہیں. شبیر بھائی سے میں کہتا ہوں کہ آپ پروگرام کو آگے. جزاک اللہ.